رمضان میں بنا تراویح کے عشاء کی نماز کیسے پڑھیں؟ اگر کوئی تراویح پڑھنا نہ چاہتا ہو تو وہ عشاء کی نماز کس طرح سے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھو، اگر کوئی انسان تراویح نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، یا اس کے پیروں میں درد ہے، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، یا کوئی مجبوری ہے، وہ تراویح نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، تو پھر رمضان کی راتوں میں وہ عشاء کی نماز کس طرح سے ادا کرے؟ کیونکہ اگر وہ امام کے ساتھ کوئی مرد تراویح پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے جا کر، تو اس کنڈیشن میں تو یہی ہوگا کہ بھائی پہلے اس نے فرض پڑھ لیے 4 رکعت، پھر 2 سنت 2 نفل، اس کے بعد تراویح، پھر وتر۔ تو وہ اکیلے نماز اگر صرف عشاء کی پڑھنا چاہتا ہے تو کیسے پڑھے؟ یا عورتیں اگر عشاء کی نماز صرف پڑھنا چاہتی ہیں، تراویح نہیں پڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ کیسے عشاء کی نماز پڑھیں؟ دیکھیے، جو رمضان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو متبرک بنایا ہے، وہ اس لیے نہیں بنایا کہ بس یعنی کہ ایک مہینے کے طور پہ، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، دن میں خاص عبادت کیا روزے کو، رات میں خاص عبادت کیا قیام اللیل تراویح کو۔ تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ دوسرے لوگ ہیں جو لڑتے رہتے ہیں 8 پڑھیں 20 پڑھیں، انہیں پڑھنا ہے کو نہیں ہوتی ہے، وہ صرف بحثیں کر رہے ہوتے ہیں کہ 8 پڑھیں 20 پڑھیں۔ یہ وہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ایک بھی نہیں پڑھنا ہوتی ہے، بکواس کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے رمضان بنائی عبادت کے لیے، اور رمضان میں جو اسپیشل چیزیں ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ رات میں تراویح پڑھو، دن میں روزہ رکھو۔ دن کی عبادت ہے روزہ، رات کی عبادت ہے خاص تراویح۔ تو اگر نہیں پڑھ رہا انسان، نہ پڑھے، اس کی مرضی، نہیں ثواب لینا چاہتا ہے مت لے، وہ جانے، اس کی قسمت جانے، لیکن یار کم سے کم امت میں فتنہ تو نہ برپا کرو نا کہ یار اتنی پڑھو اتنی پڑھو، یہ سب فتنہ مت پھیلاؤ۔ تو بہرحال اگر کوئی انسان کسی مجبوری کے تحت نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس پر تاکید ہے۔ سنت موقدہ اس لیے ہے کیونکہ آقا علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے، اور تواتر کے ساتھ 3 دن ثابت ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل کہ آپ نے تنبیہ کی، اور آپ کے اس عمل پر ہزاروں صحابہ کرام، مولا علی جیسے اور تمام ہزاروں کے ہزاروں صحابہ کرام متفق رہے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا کہ آقا علیہ السلام کی منشاء رسول پر حضرت عمر نے کام کیا، آقا علیہ السلام کی منشا پر کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھنا چاہتے تھے، یعنی 30 دن پڑھنا چاہتے تھے۔ 20 تو آقا علیہ السلام نے پڑھی ہیں، بلکہ 30 دن پڑھنا چاہتے تھے۔ اس منشا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ تو بہرحال تراویح اگر کوئی انسان مجبوری کے تحت نہیں پڑھ سکتا الگ بات ہے، لیکن تراویح کی اہانت نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر سجدہ بندے کو اللہ کے قریب بناتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جنت میں ایسے محل تیار کرتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ایک نفل کو فرض کے برابر اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال اب اگر کوئی مجبوری کے تحت نہیں پڑھ سکتا، یا پیروں میں درد ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اس کو یہ ہے کہ یار چلو عشاء پڑھ لیں، اب تراویح نہیں پڑھ پائیں گے، تو ایسا نہ ہو عشاء نہ چھوٹ جائے، تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں کیسے عشاء کی نماز پڑھے گا۔ تو عشاء کی نماز کا وہی طریقہ ہوگا جو عام دنوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے 4 رکعت سنت پڑھی، غیر موقدہ جس کو کہتے ہیں، پڑھ لیں، آپ ثواب نہیں پڑھ سکتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ بڑی فضیلت ہے ان سنتوں موقدہ سنتوں کی اور نفلی عبادات کی، نفلی نمازوں کی، اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کو بھی چھوڑ دیں، پھر 4 رکعت فرض پڑھیں عشاء، اور پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر 3 رکعت وتر پڑھیں جس کو واجب کہا جاتا ہے، واجب ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یعنی جس طرح سے عام دنوں میں ہم پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں بغیر تراویح کے، اگر آپ رمضان میں تراویح نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، صرف عشاء پڑھنا چاہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے عام دنوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی آپ سحری میں اٹھیں گے، اور سحری میں اٹھیں گے تہجد بھی پڑھیں گے، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ جو یعنی کہ وتر پڑھیں نا، اس کو مؤخر کر دیں، پھر وہ وتر کو آپ تہجد میں پڑھ لیں یا سحری سے پہلے پڑھ لیں، تو اس کی پھر بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری رات پھر آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور یہ عید جبھی مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائی اور غریب فیملیز کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ اس عید پر ہمارا مقصد ہے کہ ہر غریب گھر میں خوشی پہنچے اور ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والی عید پر ہر غریب کے گھر میں وہ تمام ضرورت کے سامان موجود ہوں جس سے خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ ہر غریب فیملیز میں ہر غریب انسان کو ہماری سوسائٹی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دیا جائے گا، ایک ایسا گفٹ دیا جائے گا جس کے اندر ضرورت کے تمام سامان موجود ہوں گے، جس باکس کی قیمت تقریباً 520 روپے ہوگی۔ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اس